یہ صرف 14 اگست کی ایک تاریخ نہیں، یہ ان ماؤں کا دکھ ہے جنہوں نے اپنے بیٹے قربان کیے، یہ ان قافلوں کی چیخیں ہیں جو آزادی کی امید کے لیے نکلے تھے۔ یہ کہانی ہے پاکستان کی، جہاں ہر اینٹ کے پیچھے کسی نہ کسی کا خون ہے۔ آئیے آج جانتے ہیں پاکستان کی وہ مکمل کہانی جو کتابوں میں کم، دلوں میں زیادہ لکھی گئی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی، برصغیر کے مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر انگریزوں کے خلاف عزم بغاوت بلند کیا، لیکن جب بغاوت ناکام ہو گئی تو انگریزوں نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو سزا دی۔ انگریزوں کو یقین تھا کہ خلافت عثمانیہ کے وفادار یہی مسلمان ہی دوبارہ بغاوت کریں گے۔ مسلمانوں سے زمینیں چھینی گئی، تعلیمی ادارے بند کیے گئے اور ان پر عدم اعتماد کا ٹھپا لگا دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کے زوال کی ابتدا۔ مسلمانوں کی مایوسی دیکھتے ہوئے ایک شخص جس کا نام سر سید احمد خان تھا شعور کی روشنی لے کر نکلا۔ مسلمان مایوس تھے لیکن ایک شخص نے امید کی شمع جلائی، سر سید احمد خان۔ انہوں نے 1864 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ قائم کیا اور 1875 میں علی گڑھ کالج۔ ان کا پیغام تھا، اگر مسلمانوں نے جدید تعلیم حاصل نہ کی تو وہ ہمیشہ غلام رہیں گے۔ انہوں نے انگریزوں سے صلح کی راہ نکالی، مسلمانوں کو خودداری سکھائی اور ایک تعلیمی انقلاب کی بنیاد رکھی۔ مسلمانوں کی سیاسی بیداری، مسلم لیگ کا قیام۔ 1905 میں بنگال کی تقسیم ہوئی تاکہ مسلمانوں کو الگ شناخت دی جائے، لیکن کانگریس نے اس تقسیم کی شدید مخالفت کی۔ نتیجتاً 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ یہ پہلا باقاعدہ قدم تھا علادہ ریاست کی طرف۔ 1930 الہ آباد کی ایک ٹھنڈے دسمبر کی رات، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک خواب سناتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہو جہاں وہ اپنے دین، تہذیب اور معاشرت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب پاکستان کا تصور زبان پہ آیا۔ 1933 میں کیمبرج یونیورسٹی کے ایک طالب علم چودھری رحمت علی نے ایک پمفلٹ شائع کیا، ناؤ اور نیور۔ اسی پمفلٹ میں پہلی بار لفظ پاکستان استعمال ہوا۔ پی پنجاب، اے افغانیہ، خیبر پختونخوا، کے کشمیر، ایس سندھ، ٹی اے این بلوچستان۔ یہ نام صرف جغرافیہ نہیں، ایک خواب، ایک نعرہ، ایک تحریک بن گیا۔ 23 مارچ 1940 لاہور کا منٹو پارک۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا، ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں جن کا مذہب، تہذیب، عبادات اور تمدن ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ دن تھا جب قرارداد لاہور پاس ہوئی اور جو بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی۔ اب مطالبہ واضح تھا، پاکستان ایک الگ ریاست کی صورت میں۔ 1946 انتخابات اور جدوجہد کا آخری موڑ۔ 1946 میں انتخابات ہوئے، مسلم لیگ نے تمام مسلم نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ یہ صاف پیغام تھا، برصغیر کے مسلمان قائد اعظم کے ساتھ ہیں اور وہ پاکستان چاہتے ہیں۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان تو بن گیا، مگر اس آزادی کی قیمت بہت بھاری تھی۔ قافلے جلائے گئے، ریلوے کی بوگیاں لاشوں سے بھر گئی، ماؤں کے سامنے بچوں کو ذبح کیا گیا، عورتوں کی عصمتیں لوٹی، 10 لاکھ سے زائد مسلمان شہید ہوئے اور 2 کروڑ سے زائد نے ہجرت کی۔ قیام پاکستان ایک نئی صبح۔ لیکن ان سب قربانیوں کے بعد ایک نئی صبح طلوع ہوئی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد ملک بن گیا۔ قائد اعظم نے اعلان کیا، پاکستان کا مطلب صرف آزادی نہیں بلکہ اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق ایک فلاحی ریاست کا قیام ہے۔ آج کا پاکستان، ہمیں یہ ملک کسی نے تحفے میں نہیں دیا، یہ ہمیں ملا ہے قربانی، ہجرت، صبر اور خون کے بدلے۔ پاکستان کو صرف منانا نہیں، اسے سنوارنا، بچانا اور آگے بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر آج ہم اس کی قدر نہ کریں تو کل ہماری نسلیں سوال کریں گی کہ وہ پاکستان کہاں ہے جس کے لیے لاکھوں نے جانیں دی۔ پاکستان زندہ باد۔